سن رہے ہوں تو اس لیے یہ بات میں دہرا دیتا ہوں کہ خطاب کے دوران آپ نے کوئی پیسے نہیں رکھنے۔ اگر آپ پیسے رکھیں گے تو پھر میں خطاب روک کے آپ کو ظاہر خدمت میں گزارش کروں گا۔ آج کے دور میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا لینا میرا دینا میرے خدا کے ساتھ ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور در فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ اب یا یوں سمجھ لیں کہ ہم لینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ بھی خدا اور مصطفیٰ کے لیے سنیں، میں بھی اللہ اس کے رسول کی خاطر سناؤں۔ نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی لالچ ہو، نہ آپ کی میرے متعلق کوئی بدگمانی ہو۔ تو دونوں کا تعلق جب گنبد حضرا سے ہو جائے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اور گھر کے ساتھ ہو جائے گا تو دونوں خالص ہو کے ہم ذکر کریں گے بھی اور ذکر سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن بنایا۔ کیا بنایا؟ اچھا بنایا، اعلیٰ بنایا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی کاریگر ہو نا، کارگر وہ اپنا مستری ہے، ایک اپنا مکان بناتا ہے، کسی شے کا کاریگر ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس میں اپنی ساری مہارت، اپنا فن جب لگا کے وہ چیز بناتا ہے تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی جیسی میں نے بنائی ہے اس جیسی اور کسی نے نہیں بنائی۔ کچھ دیر کے بعد اسی شعبہ کا کوئی اور کاریگر آ جاتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اچھی اور خوبصورت شے بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس نے بنایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر اب جو میں نے بنایا وہ پہلے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور اچھے بنا دیتا ہے۔ پھر کوئی تیسرا آ جاتا ہے، اسی طرح ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ چونکہ انسان ہیں، ایک سے بڑھ کر اللہ پاک ایک انسان بھیجتا رہتا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق، اپنی مہارت کے مطابق چیزوں کو بہتر سے بہتر بناتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کو کسی انسان نے تو بنایا نہیں۔ حال کے اکبر نے خود ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو میں نے بنایا ہے اور احسن بنایا ہے۔ تو جب وہ خالق جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے وہ فرمائے کہ میں بنا رہا ہوں اور اچھا بنا رہا ہوں، تو پھر کائنات میں اس کا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اچھا بنایا ہے تو یہ جو انسان کے اندر ہم لالچ دیکھتے ہیں، حرص دیکھتے ہیں، بے حیائی دیکھتے ہیں، دنیا کی محبت دیکھتے ہیں، رزق حرام کی طرف دیکھتے ہیں، یہ سارے جو خیانت، بددیانتی، جھوٹ، مکاری، یہ جو ہم انسان کے اندر ہی دیکھتے ہیں، تو اللہ تو فرما رہا ہے احسن بنایا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو اس نے خود جواب ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام میں، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے احسن ہی بنایا ہے، اچھا ہی بنایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن انسان تو دنیا کی چاہت اور محبت میں، اس کے پیار اور اس کی طلب میں تو خود گھٹیا ہو گیا ہے۔ تجھے دنیا کی چاہتوں نے، اس کی محبتوں نے اس قدر اپنی طرف بلایا، تو ان کی طرف چلا گیا ہے۔ بنایا میں نے احسن ہی تھا، تو ان کی رنگینیوں اور ان کی محبتوں میں کھو کر خود ذلیل اور گھٹیا ہوتا چلا گیا ہے، میں نے گھٹیا نہیں بنایا۔ اب پہچان کیسے ہو کہ انسان یہ اچھا ہے یا گھٹیا ہے؟ تو اس رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے انسان کو 7 قسم کی مٹی سے بنایا ہے۔ کتنی قسم کی مٹی سے؟
7 قسم کی مٹی سے. اب دیکھیں اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں نے 2 یا 3 قسم کی مٹی سے بنایا، 4 قسم کی مٹی سے بنایا، 5 6 یا 7 قسم کی مٹی سے بنایا. اس نے فرمایا میں نے 7 قسم کی مٹی سے بنایا. 2 یا 3 قسم کی مٹی کو اکٹھا کریں تو اس سے پتھر بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ قدرتی نیچرل پروسیس سے اگر کئی صدیاں جب مٹی کٹھی رہتی ہے تو پہاڑوں اور پتھروں کا تجزیہ کریں تو اس میں 2 سے 3 قسم کی مٹی پائی جاتی ہے، اس سے پتھر بنتے ہیں. اگر 4 قسم کی مٹی کو اکٹھا کریں اور قدرتی طور پر رہے تو اس سے لوہا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اگر 5 قسم کی مٹی کو کہیں پائی جائے اور کٹھی رہے قدرتی طور پر تو اس سے تانبا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اگر 6 قسم کی مٹی کسی جگہ پائی جائے اور قدرتی طور پر تھوڑی جگہیں رہے تو اس سے چاندی بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ اور کہاں 7 قسم کے اجزاء مٹی کے عناصر وہ قدرتی طور پر جہاں مل جائیں، اور وہ بہت دنیا میں تھوڑی جگہ ہیں، پاکستان میں بھی، بلوچستان میں ریکارڈ ہے اور جگہ ہیں، تو اس میں سونا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ سونا. سبحان. 2 سے 3 قسم کی مٹی ملے تو پتھر بنتا ہے، 4 قسم کی مٹی ملے تو لوہا بنتا ہے، 5 قسم کی مٹی ملے تو تانبا بنتا ہے، 6 قسم کی مٹی ملے تو چاندی بنتی ہے، اور 7 قسم کی مٹی کے جزا قدرتی عناصر میں جہاں پائے جائیں تو سونا بنتا ہے. رب کائنات نے نہیں فرمایا کہ انسان کو میں نے 2 3 قسم کی مٹی سے پیدا کیا، 4 قسم کی مٹی سے پیدا کیا، 5 سے پیدا کیا، 6 سے پیدا کیا. نہیں فرمایا. پتھر بھی نہیں بنایا، انسان کو لوہا بھی نہیں بنایا، تانبا بھی نہیں بنایا، چاندی بھی نہیں بنایا، میں نے سونے کی طرح احسن بنایا. کیا بنایا؟ احسن. ٹھیک ہو گیا. اب سونے کی ایک پہچان ہے، سونے کی ایک پہچان ہے. میری ہم عمر بھی لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ عمر کے بھی ہیں، چھوٹی عمر کے بھی ہیں. جو میری عمر یا مجھ سے زیادہ عمر کے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو زیور ہوتے تھے ہمارے گھروں میں جب ہم بچے تھے تو ہمارے بزرگوار یا بڑے لوگ یا آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہ زیور چوروں سے یا دوسروں سے بچانے کے لیے مٹی کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، دبا کے رکھتے تھے. لوہا نہیں دباتے تھے، تانبا نہیں دباتے تھے، سونے کا زیور دبا کے رکھتے تھے. کیوں؟ پتہ تھا کہ مٹی سونے کو نہیں کھاتی. لوہے کو نہیں رکھتے تھے، لوہے کو کھا جاتی ہے، پر مٹی ساری عمر بھی سونا پڑا رہے تو مٹی سونے کو کھا نہیں نہ سکتی. تو مٹی پہچان ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ سونار اور زرگر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ زیور لے کر تو وہ کہتا ہے کھوٹ ہے، اور کھوٹ والے سونے کو وہ کہاں ڈالتا ہے؟ آگ میں، بٹی میں. کہاں ڈالتا ہے؟ آگ جلاتی ہے، کھوٹ جل جاتا ہے اور خالص سونے کی ڈلی بچتی ہے. سونے کو آگ بھی جلا نہیں سکتی اور مٹی بھی کھا. کھوٹ جل جائے گا پر سونا. اب رب کائنات نے فرمایا انسان کو میں نے بنایا احسن. اب اس کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے جب دنیا سے چلا جائے تو میں نے تو احسن بنا کے بھیجا تھا، اب دیکھنا ہے کھوٹ کس میں کتنا ہے یا خالص کتنا ہے. اس کو زمین کے اندر، مٹی کے اندر قبر میں رکھو. کہاں رکھو؟ قبر میں. اب یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت گئی، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ نے احسن و سونا بنایا تھا. اب یہ سونا اللہ کے وہ ولی داتا علی حجویری کو 1000 سال ہوئے دنیا سے چلے گئے. غوث اعظم کو 8 صدیاں بیت گئی. ارے اولیاء اللہ کو صدیاں بیت جائیں تو قبر میں رہیں تو ان کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کہ وہ سونا بن کر آئے تھے اور سونے سے بھی زیور بن کے جب گئے ہیں تو سونے کو مٹی نہیں کھاتی، اور جس کو اللہ نے سونا بنایا اس کو مٹی کیسے کھائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
اب وہ ایسا سونا بنے ہیں اللہ کے ولی کہ ان کو مٹی کھا نہیں سکتی، وہ دنیا میں سونے سے بھی بہتر زیور بن گئے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کر کر کے۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ تو اس لیے مٹی نہیں کھاتی۔ اب دوسری پہچان ہوتی ہے کہ اس کو جب قیامت کے دن تکڑیاں لگے گی، یہ نہ رکھیں بیٹے پیسے، ترازو لگے گی اور تکڑیاں لگیں گی، تو قیامت کے دن تول ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تول۔ اور تول جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مغالطہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کافروں کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں، کافر کسی کا مال تولا نہیں جانا۔ ہر کافر بغیر حساب کے دوزخ میں جائے گا، بغیر حساب کے، چونکہ ایمان ہی نہیں لایا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ جس طرح کافر بغیر حساب کے دوزخ میں جائے گا، اسی طرح یہ جو سونا بن کر گئے تھے اہل اللہ، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ بغیر حساب کے کہاں جائیں گے؟ حدیث پاک ہے، اس پر حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ایک ٹیلے پر تشریف فرما تھے، ٹیلے پر، ریت کے ٹیلے پر، صحابہ حاضر خدمت تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ۔ اب عقیدہ صحابہ بھی دیکھ لیں، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اگر وہ سمجھتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی پاک نے خبر دی ہے تو ٹھیک ہے، خوش ہو جاتے اور آگے بات عرض نہ کرتے، لیکن انہوں نے سوال عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، قالوا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اور زیادہ کر دیں۔ اور اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جو کہیں خدا وہی کر دیتا، حضور جو کہیں اللہ وہی کر دیتا ہے، اور حضور کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ آقا کی زبان کو کن بنایا ہے۔ فرمایا کہ عرض کی حضور اور زیادہ کر دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا، میں نے تو خبر دی ہے، نہیں، حضور نے پہلے فرمایا تھا 70,000 لوگ، اب فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جہنم سے حساب نہیں دیں گے، جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب ذرا اس کو ضرب دے لیں کیلکولیٹ کر کے، کیا تعداد بنتی ہے۔ وہ ایک روایت میں تو بتایا کہ 7 لاکھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام مچل گئے حضور کی بات کو سن کر۔ تیسری دفعہ پھر بولے، قالوا زدنا یا رسول اللہ، حضور اور زیادہ کر دے ہمارے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ ریت کے ٹیلے پر تشریف فرما تھے مدینہ شریف میں۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ریت کے اندر ڈالا، اور ریت کے اندر ڈال کے ریت کو ادھر رکھا، اور فرمایا ریت کے ذرے کوئی گن تو نہیں سکتا، لیکن حضور کو پتہ ہے کتنے۔ آقا نے ادھر رکھے اور فرمایا جاؤ زیادہ کر دیا۔ اب حضور نے بس نہیں کی، صحابہ کے دامن بھر گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اب بھی جو رہ گیا پھر اس کا نصیب ہے۔ تو اس دونوں باتوں سے ثابت ہوا کہ بغیر حساب کے لوگ دوزخ میں بھی جائیں گے، قرآن گواہ ہے۔ کافر لوگ، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہوا کہ بغیر حساب کے لوگ جنت میں بھی جائیں گے۔ اب جو ہم لوگ ہیں خطا کار، گناہ گار، عوام الناس، ہم تکڑیاں ترازو ہمارے لگیں گے، تکڑیاں ترازو ہمارے لگیں گے، تول ہمارے عمل کا ہوگا، کتنی نیکیاں کمائی ہیں یا کتنے گناہ کیے، ہمارا دوستوں حساب ہوگا۔ دنیا سے تو چلے ہی جائیں گے، لیکن ہم بھول گئے ہیں اور مغالطے میں ہم سمجھتے ہیں کوئی حساب نہیں، ہمارا حساب ہوگا۔ اور اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا پاپڑ بیلے، کیا کیا حرام کاریاں کی، کیا کیا بددیانتیاں کی ہیں، کتنے کتنے دھوکے دیے۔ تو حکم ہوگا انہیں آگ میں ڈال دو۔ کہاں ڈال دو؟ اگر گناہ بڑھ گئے تو کہاں ڈالیں گے؟ آگ میں۔ تو حساب ہمارا ہوگا، حساب ہمارا ہوگا۔ تو ایسا کچھ کر کے جائیں کہ ہم سونا بن کے جائیں، ہم زندگی میں سونا لے کر جائیں تاکہ آگ جلا نہ سکے اور مٹی کھا نہ سکے، مٹی کھا نہ سکے۔ اگر سونا بن کر گئے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔
اس پر آپ کو ایک چھوٹی سی روایت سناتا ہوں، ساری بات آپ کو اسی نتیجے میں سمجھ آ جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں آپ کا پورا نتیجہ آپ تک پہنچے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد شریف میں ان کا مزار اقدس ہے، ان کے مزار اقدس پر میں نے حاضری دی ہوئی ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی، یہ اپنے زمانے کے پہلوان تھے، رستم تھے، کوئی ان کے مقابلے میں کشتی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک پتلا دبلا سا نوجوان آیا، اس نے آ کے بادشاہ کے، چونکہ پہلوان تھے، اس کے دروازے پر، اس کے نکارے پر دستک دی، گھنٹی بجائی، بادشاہ باہر آیا، کہا کہ میں تیرے پہلوان جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ دے کے ہنسا، پتلا سا جو نوجوان ہے اور اس نے میرے جنید کو دیکھا ہی نہیں ہے، طاقت کا پہاڑ ہے۔ بہرحال کشتی رکھ لی گئی، دور دور سے دنیا دیکھنے کے لیے آئی کہ جنید کو آج تک کسی نے نہیں ہرایا۔ لوگوں تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کشتی کون کرنے آئے گا، اس لیے لوگ دیکھنے آئے کتنا بڑا کوئی پہلوان آیا ہے جس نے جنید کو چیلنج کر دیا ہے۔ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، دنیا کٹی ہو گئی۔ ادھر سے جنید طاقت کا پہاڑ وہ آئے، اور ادھر سے ایک دبلا پتلا سا کمزور سا نوجوان آیا، لیکن چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ جنید قریب آئے، ہنسے، کہنے لگے نوجوان لگتا ہے تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تو میرے مقابلے سے چلا جا، میں تجھے بھی چھوڑ دیتا ہوں وگرنہ مارا جائے گا۔ اس نے ہاتھ ملایا، سلام دعا ہوئی اور جنید کے کان میں کہا، جنید سن، تو طاقت کا پہاڑ ہے، درست ہے، پر میں بھی خون علی ہوں، میں علی شیر خدا کی نسل اور اولاد سے ہوں، گھبرانے اور ڈرنے والے ہم نہیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میں بیمار ہوں اور کام کاج کرنے کے ظاہراً قابل نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اور یتیم بچے ہیں، بھیک میں نہیں مانگ سکتا، چونکہ صدقہ خیرات لینا ہم میں حرام ہے، ہم نہیں لیتے، سید ہے۔ اب ایک ہی حل تھا کہ تیرے ساتھ کشتی کر کے کسی طرح تجھ کو ہرا دوں، اور جو انعام ملے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے لگاؤں۔ جنید کشتی لڑنے سے پہلے ہار گیا، بادب تھا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ بیمار ہیں، لیکن آپ جس خاندان کا خون ہیں اس خاندان سے میں جیت جانے سے بہتر ہے لڑ کے ہار جاؤں۔ جیت کا جیت گیا تو میری ہار ہو جائے گی، ہار گیا تو میری جیت ہو جائے گی۔ اس نے اپنے ذہن میں سوچا، ان کو نہیں بتایا۔ 2 سے 3 بار کشتی ہوئی، ہر بار جنید ہارا، جان بوجھ کے گرتا تھا، جان بوجھ کے ہارتا تھا۔ بادشاہ کی نظروں سے گر گیا، لوگوں کی نظروں سے گر گیا کہ اس چھوٹے سے نوجوان سے جنید 3 دفعہ کشتی ہار گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، جنید نکلے، رات سوئے، خواب میں زیارت ہوئی۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور ملے، ایک میں روایت ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جنید تو نے ہمارے حیا کیا ہے اور ہمارے بیٹے کا حیا کیا ہے، تو دنیا میں پہلوان تھا نا، تو تجھے لوگ رستم زماں کہتے تھے، ہم نے ولایت میں تجھے شہنشاہ بنا دیا۔ وہ جنید نکلا، وہی جنید رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تھوڑا سا سنایا تاکہ پتہ چلے کہ میں کس کی بات سنانے والا ہوں۔ وہ جنید بازار سے نکلے، بغداد شریف میں ایک بابا جی کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، چاہنے والے مریض ساتھ تھے۔ اس بابا جی کے پاس پہنچے، کہنے لگے بابا جی مجھے بتائیں کہ بندہ احسن تقویم کیسے بنتا ہے۔ وہ جو بات میں نے شروع کی تھی میں نے اس لیے آپ کو سنایا، احسن تقویم
کیسے بنتا ہے اور دل کا نور کیسے ملتا ہے۔ بابا جی نے کہا بیٹا کبھی کھانا کھایا ہے؟ کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا حضور روز کھاتے ہیں کھانا۔ آپ نے پوچھا بتلا کہ کھانے کا ادب کیا ہے، آداب کیا ہے؟ جنید کہنے لگے کہ بابا جی پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاتا ہوں، جب کھانا کھاتا ہوں تو دوسرے کے کھانے پر نظر نہیں کرتا۔ جو کھانے کے شریعت میں آداب ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ان بابا جی کو بتا دیے۔ بابا جی نے کہا پتر پتہ تے پھر کھان دا بھی نہ ہویا، پتہ تو کھانے کا بھی نہیں ہے، اور چاہتا ہے کہ اکثر تقویم بن جاؤں، اور چاہتا ہے دل کا نور آ جائے۔ بابا جی نے اپنی چادر جو میلی سی تھی اٹھائی اور جھاڑ کے آگے چلے گئے۔ جنید پھر پیچھے چلا گیا، کہنے لگا بابا جی بتائیں نا کہ اکثر تقویم بندہ کیسے بنتا ہے اور دل کا نور کیسے ملتا ہے۔ بابا جی نے کہا پتر چلو وہ نہیں پتا تو گفتگو تو کرتے ہو نا، بولتے تو ہو نا لوگوں کے ساتھ، بعض و تبلیغ تو کرتے ہو نا۔ جی حضور بولتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بولنے کا ادب کیا ہے، بولنے کا ادب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بولتا ہوں تو دیکھتا ہوں اگلے لوگ کو، بندے کو، اس کے سخت زبانی سے نہیں بولتا، غلط جملے نہیں کہتا، اس کے مطابق بولنے کی کوشش کرتا، جو آداب ہوتے ہیں گفتگو کے اچھے وہ سارے بتا دیے۔ اس نے کہا پھر پتہ بولنے دا بھی نہیں۔ بابا جی نے کیا پتہ؟ آپ کو سمجھ آ جائے گی اکثر تقویم ہم نے کیا بننا ہے، اس ساری بات سے آپ کو نتیجہ دے دوں گا۔ اب تیسری دفعہ، دوسری دفعہ اٹھ کر گئے تو آخری دفعہ تھی تیسری، یہ پھر چلے گئے۔ جو 7 لوگ تھے وہ کہنے لگے جنید سے، بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، جنید شیخ آپ اس بابا جی کے پیچھے جاتے ہیں، یہ تو کوئی پاگل اور دیوانہ معلوم ہوتا ہے، اب ہر دفعہ اسے صحیح بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم مجھے جانتے ہو، شریعت کو جانتے ہو، یہ شریعت والے کو زیادہ جانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہاشمی خاندان سے، بنی ہاشم سے، ان کی نسل سے فرد ہے جس کا نام حضرت بہلول دانا ہے۔ حضرت بہلول، یہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر بھی شاہ جی میں وہاں حاضری دے کر آیا بغداد شریف میں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا، آخری بار تھی، اب پوچھتے ہیں بابا جی اتنا تو بتا دیا بندہ اکثر تقویم کیسے بنتا ہے اور دل کا نور کیسے ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتر اچھا رات کو سوتے تو ہے نا؟ کہا جی سوتا ہوں۔ فرمایا سونے کا ادب کیا ہے؟ چلو اتنا ہی بتا دیں۔ انہوں نے بتایا جی نماز عشاء پڑھتا ہوں، قبلہ رخ منہ کرتا ہوں، دائیں ہاتھ نیچے رکھتا ہوں، وہ سارا سونے کا ادب بتا دیا۔ انہوں نے کہا پتر پتہ تے پھر سونے دا بھی نہیں پتہ تھے۔ اب اٹھ کے جانے لگے تو بابا جی نے ان کا، جنید رحمۃ اللہ علیہ نے، نوجوان تھے اور یہ بوڑھے تھے، ان کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگے بابا جی اگر پتہ ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ ہر بار چونکہ یہ کہتے تھے نا مجھے پتہ ہے اس لیے بتاتے نہیں تھے۔ اب سمجھ آئی کہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، اور اہل اللہ کی بارگاہ میں جائے جو بندہ کہے مجھے پتہ ہے اسے بتاتے کچھ نہیں۔ طالب علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد سے اگر لینا ہو تو کہتا ہے مجھے پتہ، اگر پتہ ہو تو پھر سنانا پڑتا ہے، نہ پتہ ہو تو پھر استاد سناتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ادب کا تقاضا یہ تھا۔ اب کہا کہ پتہ نہیں ہے حضور، پتہ ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ تو حضرت بہلول دانا نے جو جواب دیے وہ جواب آپ کو بس آگے تو یہ بات ساری ختم اور آپ کو سارا اقسام تقویم سمجھ آ جائے گا۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا دیکھ بیٹے کھانے کا ادب تو نے درست بتایا، غلط نہیں بتایا تھا۔ ہاتھ دھونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، چھوٹے لقمے اٹھانا، کسی کے کھانے پر نظر نہ کرنا، یہ سارے ادب اچھے ہیں، درست ہیں، پر اس سے بندہ اقسام تقویم نہیں بنتا، اس سے دل کا نور نہیں آتا۔ کھانے کا پہلا ادب یہ نہیں ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ جو کھانا تو اپنے سامنے کما کے لایا ہے اور پکا کے رکھا ہے اور کھا رہا ہے، وہ لقمہ حرام کا کما کے لایا ہے یا رزق حلال کما کے لایا ہے؟ اگر حرام کما کے لایا ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اگر حرام کما کے لایا ہے اور رزق حرام ہے، بددیانتی سے کمایا ہے، ظلم سے کمایا ہے، اب
اس پر تو بسم اللہ پڑھتا رہے یا پورا قرآن پڑھتا رہے، ہاتھ دھوتا رہے، وہ کھانا کبھی نور نہ بنے گا نہ تیرے اندر نور اترے گا، چونکہ رزق حرام کما کے پڑ رہا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ کھانا نور لائے تو جو کمائی کر کے لاتا ہے وہ رزق حلال کما کے لا۔ اب حلال کما کے لائے گا، پھر ہاتھ دو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، وہ نور بھی بنے گا اور نور سے نور اللہ نور بھی ہوتا چلا جائے گا، تو احسن تکوین بنتا چلا جائے گا اور سونے سے زیور بنتا چلا جائے گا۔ فرمایا بیٹے ہم کیا کرتے ہم بھی دیکھیں، جو ہم کما کے لاتے ہیں اس میں کتنی بددیانتی ہوتی ہے، کتنا مکر فریب ہوتا ہے، ہم کتنا دنیا کو دھوکہ دے کر کماتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جو ہم جو کھا رہے ہیں اس پر بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس پر اچھے طریقے سے کھانا کھا لیں تو سمجھیں کہ نور آ جائے۔ تو ہمیں تلقین ہے کہ بچوں وہ کھوں، وہ تمہارا کھایا ہوا کھانا کبھی نور نہیں بن سکتا اور بندہ احسن تقویم نہیں رہ سکتا۔ ہم اپنے رزق میں دیکھیں کہ کتنے دوسروں کا حق لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ناانصافی سے لوٹ کر کھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قیامت کو حساب بھی نہ ہو اور نور بھی بن جائے، تو نور نہیں بنے گا دوستو۔ اور دوسری بات فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹے بولنے کا ادب، تو جتنا بھی اچھا بولے اللہ کے قرآن اور کلام سے تو اچھا بول نہیں نہ سکتا، اور مصطفیٰ کے فرمان سے تو تیرا بات اچھی نہیں نا، لیکن اگر یہ ادب تو نے درست بتائے تھے کہ اونچا نہیں بولنا، مناسب بولنا ہے، نہیں، تو قرآن بھی پڑھے اور حضور کا فرمان بھی سنائے، لیکن اس کے پیچھے نیت اگر دکھلاوے کی ہو، نیت دکھلاوے کی ہو، دنیا سے لالچ کی ہو، حرص کی ہو، طمع کی ہو، بڑا بننے کی ہو، شہرت کی ہو، یہ کوئی نیت آ جائے غلط، تو فرمایا قرآن بھی پڑھے گا تو وہ بھی دکھاوا ہو جائے گا، اس سے فائدہ اور نفع۔ اب دیکھیں نماز بھی پڑھیں تو اللہ پاک نہیں فرماتا قرآن پاک میں سورہ ماعون میں کہ وہ لوگ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے خرابی، تو نماز خرابی بن جاتی ہے، قرآن خرابی، بندے کو نفع نہیں دیتا، بندہ خود اپنی دوائی خراب کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا بیٹے سب سے پہلا بولنے کا ادب یہ ہے کہ جو بولے اس میں اللہ کو مصطفیٰ کی رضا شامل ہو۔ خطاب کرنے والے، نعت پڑھنے والے بھی اور دیندار بھی لوگ ہمارے سنیں اور عام لوگ بھی سنیں، خطاب کرنے والے کتنے کتنے پیسے کر کے آتے ہیں کہ خطاب سنائیں گے، نعت سننے والے کتنے کتنے پہلے ہزاروں لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں کہ غریب آدمی کے دل میں حضور کی محبت نہیں، آقا کا عشق نہیں، وہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بھی مصطفیٰ کی محفل ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جائے، لیکن بلا نہیں سکتا کیونکہ وسائل پاس نہیں، مولوی صاحب اتنے پیسے لے کے آئیں گے نہیں، نعت وہاں نہیں آئے گا، کس لیے آئے کہ پیسے کی خاطر آئے اور پیسے کی خاطر سنا کے چلے گئے۔ تو نہیں فرمایا بیٹے جو کرنا ہے بولنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی خاطر بول، اگر تیرا بولنا خدا اور مصطفیٰ کی خاطر ہوگا پھر دنیا کی گفتگو بھی کرے گا، اس سے بھی نور نکلے گا۔ مسجد میں بھی رہے اور دل میں لالچ رہے تو نور نہیں آتا، اور بندہ کاروبار کرے، دکانداری کرے، کھیتی باڑی کرے، دنیا کے معاملات میں رہے، مزدوری کرے، ملازمت کرے، لیکن اللہ کو یاد رہے، اللہ یاد رہے تو اس کا وہ عمل بھی اس کے دل میں نور لاتا ہے۔ یہ مغالطہ ہے، حلیہ داڑھی اور جبے کبے سے نور نہیں آتے، نور آتے ہیں اگر دکانداری کی تو اگر کم تولا ڈنڈی ماری تو نور جاتا رہے گا، اگر دیانتداری سے تولا تو نور آتا رہے گا، ملازمت اور ڈیوٹی کی فرض ادا کیا پورا تو نور آتا رہے گا، اور اگر بددیانتی سے رشوت لینے کی خاطر لوگوں کو چکر لگواتا رہا تو نور جاتا رہے گا۔ اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں لوٹتے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار کریں، کاروبار سے کوئی منع نہیں، جو بھی کاروبار کریں دولت آئے یا دولت جائے، آنا بھی منع نہیں اور چلے جانا بھی منع نہیں، دونوں شکلوں میں نور کا کوئی تعلق نہیں۔ نور کا تعلق اس بات سے ہے جو آپ کماتے ہیں، جو آپ کاروبار کرتے ہیں، اس میں کتنی دیانتداری ہے اور کتنی بے ایمانی ہے، کتنی بددیانتی۔ اپنی زندگی ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں،
دھوکہ کر کے عمرہ کرنے سے نور نہیں آتا، حج کرنے سے نور اگر حرام پیسے سے عمرہ کر لیا، حرام پیسے سے حج کر لیا، اسے نور نہیں ملے گا۔ نور تب ملے گا جب رزق حلال کما کے کیا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پیغام بھی ساتھ دے رہا، فرمایا کہ بیٹے سونا ہے، منہ قبلہ رخ کرتا ہے اور ہاتھ دایاں نیچے رکھ کے منہ قبلہ رخ کرتا ہے، خود آرام سے سونا چاہتا ہے، اس سے نور نہیں ملتا۔ سونے کا ادب یہ ہے کہ کتنوں کی نیند بے چین کر کے سو رہا ہے، کتنوں کو آرام سکھ دے کے سو رہا ہے، کس کس کا حق دبا کے سو رہا ہے، کس کس کے ساتھ ظلم کر کے سو رہا ہے، کس کس کے ساتھ زیادتی کر کے سو رہا ہے، اور منہ قبلہ رخ کرتا رہے اور ساری زندگی اس کو ادھر دیکھتا رہے۔ خدا کی قسم تیرے دل میں نور نہیں آ سکتا۔ نور اس وقت آئے گا جب تیرے سونے کے اندر ایسی طلب آ جائے گی کہ کتنوں کے سکھ دے کر سویا، کتنوں کی نیند برباد تھی ان کو آباد کر کے سویا، کتنوں کو لقمے کھلا کے سویا، اور کتنوں کی زندگی میں عذاب بنایا تو نے، کتنوں کو تو نے چھینا، کتنی پر ظلم کیا، کتنی پر زیادتی کی۔ اگر ظلم اور زیادتی کرتا رہا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم منہ قبلہ رخ کرتا رہے اور دل تیرا دنیا کی طرف ہے، تو اس سے نور کیسے آئے؟ نور دل کے اندر کی شے کا نام ہے، دل کی شے کا۔ اب فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت بہلول دانا نے، جنید اگر چاہتا ہے تو احسن تقویم بنے اور چاہتا ہے کہ دل کا نور آئے، تو فرمایا پھر اپنے سونے سے پہلے، دوسروں کی نیند برباد کرنے سے پہلے ان کے گھر آباد کرنے کی سوچ لے۔ ہم تو رشتے ہی توڑ دیتے ہیں، تعلق ہی توڑ دیتے ہیں۔ اگر پیسہ آ جائے تو بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹ گئے، تعلق توڑ دیے۔ بندہ سلام ہی، آج تو دور ایسا گزر گیا کسی کو سلام ہی نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں پہلے مجھے سلام کریں۔ ہم اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، حضور سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اپنے اندر دیکھیں، ہم تکبر لے کر بیٹھے ہیں، ہم لالچ لے کر بیٹھے ہیں، حرص لے کر بیٹھے ہیں، طمع لے کر بیٹھے ہیں، اور حرص اور لالچ اور طمع بھی ہو تو سب کچھ مل جائے، کبھی کچھ ملتا نہیں ہے۔ بس آخری بات کر رہا تھا لیکن ساتھ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے تو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، اپنی زندگی کو بدلنے کا آغاز کر لیں۔ اپنی زندگی کو بدلنے کا کب وقت آئے گا جب ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا آغاز کریں گے اور ابتدا کریں کہ آج سے عہد کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی ابتدا کر رہا ہوں۔ وہ احسن تقویم بن جائے بندہ، اگر احسن تقویم بنے تو دل کا نور بھی ملے گا اور بندہ سونا بھی بن جائے گا۔ پھر قبر میں چلا گیا، صدیاں بیت جائیں گی تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا، چونکہ بندہ نور بن کر گیا ہے۔ بندہ اور تکبر نہ رہے، بندہ عاجز ہو جائے، رزق حرام کی طرف نہ جائے۔ اب مولا علی سے بھی کو بڑا ہوگا کائنات میں، جن کو مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ ایک مدینہ شریف سے ایک مسافر آیا باہر سے، اس نے دیکھا نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ شہر میں آیا، جانتا نہیں تھا، رات پڑ گئی، چاہا کہ کسی گھر میں کھانا کھا لوں، اس وقت ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے۔ ایک باغ کے پاس سے گزرا پچھلے ٹائم، وہاں ایک مزدور باغ کے اندر بیٹھا تھا، اس سے پوچھا بھی کھانا ملے گا؟ ان کا وہ سامنے گھر چلے جاؤ، وہاں سے کھانا ملے گا۔ وہ وہاں چلا گیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے ننھے ننھے دو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چہروں سے نور کی شعائیں ٹپک رہی تھی باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور کھانا چاہتا ہوں، یہاں کھانا نہیں ملا کہیں سے۔ انہوں نے اندر گئے، اندر سے جا کے اپنی امی جان سے عرض کیا کہ باہر کو مسافر آیا، جو کھانا پکا تھا بہترین اچھا کھانا وہ برتن میں رکھا، ایک نے بچے نے پانی اٹھایا، ایک نے روٹی اٹھائی اور لا کے باہر رکھ دی۔ وہ کھاتا رہا اور دونوں اس کے سامنے بیٹھے رہے۔
جب کھانا کھا کے جانے لگا تو ایک روٹی اس نے جو بچی تھی اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو یہ ایک یا دو روٹی میں لے کے سالن لے کے چلا جاؤں. انہوں نے کہا آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہاں کھا لیں دوبارہ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ جو سامنے باغ میں مزدور تھا نا, اس کو دیکھا تھا وہ سوکھی روٹی سے لقمے کھا رہا تھا پانی میں بھگو کے, تو اس نے مجھے آپ کے گھر کا پتہ بتایا تھا, تو میں چاہتا ہوں یہ کھانا اس کو دے دوں. وہ دونوں بچے ہنس پڑے. وہ کہنے لگے بیٹو آپ ہنستے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسی کا تو یہ گھر ہے, اسی کا تو یہ جس سے تم اعلیٰ قسم کا گوشت اور کھانا تناول کر رہے ہو, یہ اسی کا گھر ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کون ہیں اور وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حسن کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں, اور جو مزدور میں سوکھی روٹی کے ساتھ لقمے کھا رہا ہے اسے علی کہتے ہیں. مقام یہ اور انداز یہ, اگر یہ اپنائے جائیں تو ایسے نہیں ملتا. اپنے اندر وہ چیزیں لانی پڑتی ہیں اپنی اندر. تو میں نے عرض کرنا تھا بس, چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا, تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اپنے آپ کے انداز بدل لیں, اپنے ہم انداز بدل لیں. اور جینا مرنا اگر احسن تکوین کی شکل میں کرنا چاہتے ہیں تو اس نہج پہ چل پڑے, اس راستے پر چل پڑے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. ختم شریف.